بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لقمان جن کا ذکر قرآن حکیم میں بھی ملتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجے کی ذہانت اور حکمت و دانائی عطا کی، وہ اللہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ وہ پیغمبر تھے اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، وہ پیغمبر نہیں تھے بلکہ وہ ایک پاک باز متقی اور پرہیزگار انسان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے حکمت و دانائی عطا فرمائی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت لقمان کی حکمت و دانائی کے کچھ واقعات بیان کریں گے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل زادرہ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ حضرت لقمان کے نسب کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے یا خالازاد بھائی تھے، جبکہ دوسری روایت کے مطابق آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہم عصر تھے۔ اکثر علماء کے مطابق آپ افریقی النسل تھے، آپ حبشی تھے۔ اس کے بارے میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ حبشیوں کی عزت کیا کرو کیونکہ 3 حبشی جنتی ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے استفسار کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی شخصیات ہیں جو جنتی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حبشہ کے حکمران نجاشی جنہوں نے پہلی ہجرت کے موقع پر مسلمانوں کی میزبانی کی تھی، تیسری حضرت لقمان، یہ تینوں حضرات جنتی ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو نبوت عطا نہیں کی، لیکن حکمت و دانائی میں وافر حصہ عطا کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت لقمان نے نبوت کے بدلے حکمت حاصل کی تھی۔ حضرت لقمان کی حکمت اور دانائی کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی ان نصیحتوں کا ذکر فرمایا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کی تھی۔ ناظرین، قرآن مجید میں خداوند عالم نے خصوصی طور پر حضرت لقمان کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا کی۔ روایت سلبی میں ہے کہ ان کا پیشہ تجارت تھا۔ روضۃ الصفا میں ہے کہ انہوں نے شام میں سکونت اختیار کر لی تھی، وہیں ان کو کسی رئیس نے خرید لیا تھا۔ جب ان سے علم و حکمت کی حیرت انگیز باتیں ظاہر ہوئیں تو اس رئیس نے، جس کا نام روایت ناسخ التاریخ کے مطابق کین بن خسر تھا، حضرت لقمان کو آزاد کر دیا۔ ان کی آزادی کے متعلق 3 روایات ملتی ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ ان کے مالک نے ایک بار جوا کھیلنے میں اپنے مقابل سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو ہار جائے گا اسے اس بہتے ہوئے دریا کا سارا پانی پینا پڑے گا، اور اگر پی نہ سکے گا تو اسے اپنا نصف مال دینا پڑے گا۔ اتفاقاً ان کا مالک ہار گیا تو جیتنے والے نے شرط پوری کرنے کو کہا۔ مالک نے مہلت مانگی، بلاخر گھر آیا اور سخت متفکر تھا کہ حضرت لقمان نے اسباب پوچھا تو اس نے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت لقمان نے فرمایا کہ مجھے اس کے پاس لے چلو، تو اس سے کہا کہ سنو، یہ ممکن نہیں، جب سے دریا جاری ہے اور جب تک جاری رہے گا سارا پانی پینا شرط میں شامل ہو۔ شرط کا مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ جو پانی شرط کے وقت دریا میں رہا ہو اسے ہارنے والا پیے گا۔ اس نے کہا، ہاں، یہی مقصد تھا۔ مالک کو چاہیے کہ وہی پانی پی لے۔ حضرت لقمان نے فرمایا کہ ہمارا مالک اس پانی کو پینے کے لیے تیار ہے، اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم اسی پانی کو لا کر حاضر کرو۔ جو دریا میں بوقت شرط موجود تھا وہ پانی نہ لا سکا اور ان کے مالک کا چھٹکارا ہو گیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کے مالک نے کہا کہ مجھے گوسفند کی اس جگہ کا گوشت پکا کر کھلاؤ جو اس کے جسم میں سب سے بہتر ہو۔ آپ نے زبان اور دل پکوا کر کھلا دیے، پھر کہا کہ اس کے جسم میں جو سب سے بدتر گوشت ہو اب وہ کھلاؤ۔ آپ نے پھر زبان اور دل حاضر کیے۔ اس نے کہا کہ جب اچھا گوشت مانگا تو زبان اور دل لائے، اور جب برا گوشت مانگا تو پھر زبان اور دل لائے، یہ کیا بات ہے؟ حضرت لقمان نے فرمایا کہ جب یہ دونوں صحیح ہوں تو بہترین ہیں، اور جب یہ دونوں غلط روش اختیار کریں تو بدترین ہیں۔ تیسری روایت یہ ہے کہ مالک نے انہیں اپنے کھیت میں تل بونے کا حکم دیا۔ انہوں نے جا کر جو بو دیے۔ جب اسے معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ میں نے تل بونے کو کہا تھا، تم نے جو کیوں بو دیے؟ انہوں نے فرمایا کہ بویا تو جو ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اسے تل ہی اگے گا۔ پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا کہ جس طرح تو انتہائی گناہ کرنے کے بعد یقین رکھتا ہے کہ جنت میں جائے گا۔ یہ سن کر اس نے گناہ چھوڑ دیے اور انہیں آزاد کر دیا۔ حضرت لقمان کی حکمت کی باتیں لوگوں میں مشہور چلی آتی ہیں۔ رب العزت نے ایک حصہ قرآن میں نقل فرما کر ان کا مرتبہ اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں پورا سورہ لقمان حضرت لقمان کے نام پر موجود ہے، جس میں حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی
وہ بیان کی گئی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو نصیحتیں کرنے کے بعد کہا کہ فرزند، سب نصیحتوں کا خلاصہ یہ ہے، دریاب بہت ہی گہرا ہے، اس کے لیے اپنی کشتی بہت مضبوط بناؤ، سفر آخرت کے لیے اپنے گناہوں سے نہایت سبک رکھو، سفر بڑا طویل ہے، اس کے لیے زاد راہ بہت زیادہ فراہم کرو اور عمل میں کمال خلوص پیدا کرو، کیونکہ قبول کرنے والا بڑا دنا اور بینا ہے۔ نعت الخلود میں ہے کہ حضرت لقمان جس جڑی بوٹی کے قریب سے گزرتے تھے تو وہ ان کو سلام کرتی تھی اور اپنی خاصیت ان سے خود بیان کرتی تھی۔ ان شخص ایسے ہیں کہ جن کا ذکر خیر ان کے نام کے ساتھ قرآن مجید میں آیا ہے اور جو نبی نہیں تھے، حضرت لقمان، حضرت دالود اور حضرت ذوالقرنین۔ ان میں سے بلند درجہ حضرت لقمان کو حاصل ہے، کیونکہ ایک مکمل سورہ لقمان حضرت لقمان کے نام سے موجود ہے۔ حضرت لقمان کے بہت سے اقوال اور نصیحتیں مشہور ہیں جو قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ حضرت لقمان کی دانائی اور حکمت کے اقوال اور نصیحتوں پر عمل کریں۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔